یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں صدیوں سے امت مسلمہ میں اختلاف پایا جاتا رہا ہے۔ بعض اسے سیاسی حکمران مانتے ہیں جبکہ اکثرتاً امت اور جلیل القدر علماء اسے ایک ظالم فاسق اور اہل بیت کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ یہ مضمون اسی حساس اور تاریخی موضوع پر مبنی ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یزید پر لعنت کیوں کی جاتی ہے، کیا تمام علماء اس پر لعنت کے قائل ہیں، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کا نظریہ کیا ہے، کیا یزید واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، تاریخ اسلام میں یزید کا کردار کیا تھا۔ یزید بن معاویہ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ختم ہوا تو انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جس پر امت مسلمہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعتراض کیا، خصوصاً حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم۔ یزید کا خلافت پر قبضہ وراثتی طرز حکومت کا آغاز تھا جو اسلامی خلافت کی روح کے خلاف سمجھا گیا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں وہ جرائم کیے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں سیاہ باب کہلاتے ہیں، مثلاً شہادت امام حسین، آرے اور واقع کربلا، مدینہ منورہ پر حملہ، واقع ہرا، کعبہ پر حملہ اور اس کی دیواروں کو جلانا۔ سب سے بڑی وجہ جس کی بنیاد پر یزید پر لعنت کی جاتی ہے وہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بات تاریخ کی کتابوں خصوصاً طبری، ابن کثیر، ابن اسیر اور بلازری وغیرہ میں واضح طور پر درج ہے کہ امام حسی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، یزید نے اہل کوفہ سے جھوٹی وفاداری کروائی، مسلم بن عقل کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا، پھر امام حسی اور ان کے خاندان کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یزید اگرچہ براہ راست وہاں موجود نہ تھا لیکن وہ حکومت کا سربراہ تھا، اس کے حکم سے خاموشی سے ظلم ہوا، وہ ذمہ دار اور گناہگار تھا۔ ائمہ اربعہ کا موقف، امام ابو حنیفہ یزید کو ظالم اور فاسق قرار دیتے تھے، امام مالک یزید کے کردار سے ناخوش تھے، امام شافعی یزید کو ناپسند کرتے تھے، امام احمد بن حنبل یزید پر لعنت کو روا رکھتے تھے مگر احتیاط کے ساتھ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول، انہوں نے یزید پر لعنت کرنے سے منع کیا مگر اسے نیک بھی نہ کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یزید نے جو کچھ کیا وہ ظالمانہ تھا، اس کے اعمال بدترین حکمرانوں جیسے تھے۔ علامہ ابن جوز یزید کو فاسق، فاجر اور دوزخی قرار دیا۔ ان کی کتاب الرد علی المتعصب العنید میں تفصیل سے یزید پر رد کیا گیا۔ امام غزال، انہوں نے احتیاط برتی مگر صاف طور پر یزید کی حمایت نہیں کی۔ موجودہ دور کے علماء، مولانا طارق جمیل یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، مولانا مودود یزید کو ظالم، فاسق اور قابل لعنت قرار دیا، مولانا اسرار احمد یزید کو گناہگار سمجھتے ہیں، علامہ طالب جوہر کھل کر یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ قرآن نے لعنت کی تعریف، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، القرآن 11:18۔ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری، یزید اگر ظالم تھا تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، حدیث نبوی۔ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ ترمذی، یزید نے اہل بیت کو شہید کیا تو کیا ایسا شخص محبت رسول کا دویدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یزید کے اعمال، ایک امام حسی کی شہادت، یزید نے قتل کا حکم دیا، برداشت کیا۔ دو واقع ہرا، مدینہ طیبہ میں 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی۔ 3 دن عورتوں کی بے حرمتی ہوئی۔ 3 کعبہ پر حملہ، خانہ کعبہ پر منجن کوہے سے حملہ، کعبہ کی عمارت جل گئی۔ یہ سب واقعات یزید کے دور حکومت میں ہوئے اور ان میں اس کی رضامندی یا خاموشی ثابت ہے۔ علماء کہتے ہیں لعنت عام اصولوں کے تحت کی جاتی ہے، جیسے ظالم، قاتل، فاسق پر یزید کو بالفاظ نام لعنت کرنا مختلف فقہی رائے رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں لعنت عام الفاظ میں ہونی چاہیے، لعنت ہو ظالموں پر، بعض کھل کر یزید کا نام لے کر لعنت کرتے ہیں۔ اہل سنت میں اکثریت کا یہی نظریہ ہے کہ یزید کی نیکی کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کے گناہ واضح ہے، لہذا لعنت جائز ہے۔ یزید کا کردار غیر اسلامی تھا، اس نے اہل بیت کو شہید کر کے خود کو رسوا کیا، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اسلام کے چہرے پر داغ بن گیا۔ یزید پر لعنت صرف اہل تشیع کا موقف نہیں بلکہ اہل سنت کے بڑے علماء بھی اس کے خلاف تھے۔ یزید کا دفاع کرنا ظلم کا دفاع ہے، امام حسی کی شہادت باطل کے خلاف جہاد تھی،
ہمیں حق و باطل میں فرق کرنا ہوگا ورنہ ہم خود بھی تاریخ کے یزید بن جائیں گے۔ یزید ایک ظالم حکمران تھا جس کے ظلم کی داستان آج بھی دلوں کو رالا دیتی ہے۔ اس پر لعنت کرنا نہ صرف ایک دینی موقف ہے بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت بھی ہے۔ اے اللہ، ہمیں یزیدی سوچ سے بچا اور حسینی راستے پر چلا۔ آمین۔